أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 103، 104 اور 105۔ اس آیت کا اس سے پہلے جو آیات گزر چکی ہیں ان میں اگر ہم مناسبت تلاش کرنا چاہیں تو مناسبت بہت ہی آسان ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو اہل مدینہ میں سے بعض لوگ نفاق کو اپنا شعار بنا لیے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کا تذکرہ کیا جن لوگوں سے غلطی ہوئی اور ان لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا، ان لوگوں نے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا اور اپنے آپ کو کھمبوں سے باندھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آ کر کے قید سے آزاد کرائیں گے، تو وہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا ہے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیں گے تو مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غلطی کو معاف فرما دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا، خود اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لے لیجئے، من اموالہم، من یہاں تبعید کے لیے ہے، ان کے اموال میں سے، ان کی جائیداد میں سے بعض حصے کو آپ لے لیجئے، صدقتاً، بطور صدقہ۔ اب یہاں پہ مفسرین اکرام اور مزید ذکر کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے ابو لبابہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جو ساتھی تھے جن لوگوں نے اپنے آپ کو کھمبوں سے باندھ لیا تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا تو یہ لوگ اپنی ساری مال و جائیداد لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی وہ مال و جائیداد ہیں جس نے ہم کو آپ کے ساتھ غزوہ میں شریک ہونے سے روک دیا تھا، جہاد میں شریک ہونے سے روک دیا تھا، لہذا آپ ہمارے پورے مال کو لے لیجئے، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے حکم نہیں دیا گیا ہے کہ میں تمہارے پورے مال کو لے لوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ثلث لے لیا، یعنی 33%، اور باقی ان لوگوں کو واپس کر دیا۔ یہ تو ایک چیز ہے۔ اس آیت میں خود من اموالہم صدقہ، صرف اتنی جزئیے میں بہت سارے مسائل ہیں۔ سب سے پہلے سب سے بڑا مسئلہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مانعین زکوٰۃ نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا، یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے جنہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، اس وقت مانعین زکوٰۃ کا فتنہ شروع ہوا۔ ان لوگوں کے دلائل کیا تھے؟ آخر وہ لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب تک زکوٰۃ وہ لوگ ادا کرتے تھے، لیکن کیا وجہ ہوئی کہ ان لوگوں نے کہا کہ اب ہم زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے؟ اس کی وجہ یہی آیت تھی، صرف یہی جزئیہ، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خطاب کر کے کہا تھا خود، یہ نہیں کہا تھا خودو۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ آپ ان کے اموال میں سے زکوٰۃ لیجیے۔
جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تب تک ہم زکوٰۃ دے رہے تھے. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، تو گویا کہ وہ حکم بھی مفقود ہو گیا، کیونکہ جن کے لیے خطاب تھا وہ مفقود ہو چکے ہیں، لہذا ایتاء زکوٰۃ کا حکم بھی مفقود ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ پتہ چلا، اس وقت بہت سارے لوگ مرتد بھی ہو گئے تھے. جہاں ایک طرف مرتدین کا خطرہ تھا، وہیں پہ دوسری طرف مانعین زکوٰۃ کا. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عزم دیکھیے، حوصلہ دیکھیے. کہا کہ اعلان کر دو، واللہ لو منعونی اناقا او اقالا كانوا يودونها في زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منع، کہ اگر ان لوگوں نے زکوٰۃ میں سے کچھ بھی دینے سے انکار کیا، جو بھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بطور زکوٰۃ یہ لوگ ادا کرتے تھے، اگر اس میں سے کوئی معمولی چیز بھی دینے سے انکار کر دیا تو میں ان کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں. کیونکہ زکوٰۃ نہ دینا یا زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنا یہ کفر ہے. زکوٰۃ نہ دینا یہ گناہ ہے، لیکن فرضیت زکوٰۃ کا انکار کرنا یہ کفر ہے. تو پہلی چیز یعنی اس آیت، یہی وہ آیت ہے جس سے استشہاد کیا تھا، دلیل پکڑا تھا مانعین زکوٰۃ نے. کیا ان کا یہ استشہاد، ان کی یہ دلیل صحیح تھی؟ بالکل صحیح نہیں تھی. کیونکہ شریعت کے دو اہم مصدر قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ایک آیت کو دیکھ کر کے پوری فرضیت زکوٰۃ کا انکار کر دینا، یقیناً وہ لوگ استدلال سے بہت ہی دور تھے. جہاں پہ حدیث بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پہ اسلام کی پلر رکھی گئی، وہیں پہ ایک ہے زکوٰۃ. لہذا جب زکوٰۃ کی فرضیت کا آپ انکار کر دیں گے تو گویا کہ جن پلرز پہ آپ کی عمارت کھڑی کی گئی تھی ایمان کی، ان پلرز میں سے ایک نکل گیا، 4 پلر باقی بچے. اب ان 4 پلر پہ وہ عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی، منہدم ہو جائے گی. پہلی چیز. اس کا جواب کیا ہے؟ علماء اصول فقہ کے نزدیک جو قاعدہ مقرر کیا گیا کہ ہر وہ خطاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، لفظ قل کے ذریعہ سے، لفظ اخبر کے ذریعہ سے، یا ایھا النبی کے ذریعہ سے، کوئی بھی خطاب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اصل مخاطب ہے، پہلے مخاطب ہے، تو وہ خطاب آپ کے لیے بھی ہے، آپ کی امت کے لیے بھی ہے. یعنی اس خطاب میں آپ کی امت بھی شامل ہوگی، یہاں تک کہ تخصیص کی کوئی دلیل نہ آ جائے. یہ جمہور اہل علم کا قول ہے، علماء مالکیہ، علماء شافعیہ، علماء حنابلہ اور علماء احناف. علماء احناف میں سے صرف ایک ایسے عالم ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خطاب آئے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہوگی وہ خطاب، یہاں تک کہ عموم کی دلیل نہ آ جائے. وہ ہے علامہ کرخی رحمہ اللہ. ان کا قول مرجوح ہے، راج جمہور اہل علم کا قول ہے. لہذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا خود آپ لے لیجئے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے، تو اس خطاب میں آپ کے بعد آنے والے خلفائے راشدین، ان کے بعد آنے والے ائمہ کرام، حکام، سلاطین، ائمہ، جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے اس خطاب میں داخل ہیں. یعنی تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا کہ آپ ان کے مال میں سے بعض حصے کو بطور زکوٰۃ، بطور صدقہ لے لیں. اس کے بعد ہے من اموالہم. تو پہلا نقطہ واضح ہو گیا، من اموالہم. من یہاں تبعید کے لیے، من کے کئی معانی آپ نے پڑھا ہوگا. من ابتداء غایت کے لیے، من تبعید کے لیے، من بیان کے لیے، من یہاں پہ تبعید کے لیے. اموالہم، جتنے بھی اموال ہیں ان اموال کا بعض حصہ آپ لے لیجئے ان سے. اب یہاں پہ جو اموال ہے یہ عام لفظ ہے،
کیونکہ اس کی ایک تو جمع ہے، اس کی اضافت کی گئی ضمیر کی طرف، معرفہ کی طرف، اور جب کسی چیز کی اضافت معرفہ کی طرف کی جائے تو یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ لہذا اموال یہ جمع ہے اور اس میں جمع عموم کا فائدہ دیتا ہے، استغراق کا فائدہ دیتا ہے۔ آیت سے پتہ چلا کہ جتنے بھی اموال ہیں ان اموال میں سے زکوٰۃ لینا ہے، لیکن جب ہم دوسرے نصوص پہ نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ساری اموال میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ گویا کہ اس آیت کے اس جزئیے میں اجمال ہے اور اس کا بیان خود قرآن کریم میں دوسری جگہوں پہ وارد ہوا ہے۔ احادیث نبویہ میں اس کی وضاحت کی گئی ہے، بتلایا گیا کہ کن کن اموال میں زکوٰۃ ہے۔ سونے چاندی میں زکوٰۃ بتلایا گیا، جو چیز کھانے پینے کے لیے ہم کھیتی سے اگاتے ہیں ان میں زکوٰۃ بتلایا گیا، جو بطور سبزی ہم استعمال کرتے ہیں وہ مسئلہ مختلف فی علماء کرام کے مابین، گائے بکری بھینس اونٹ اس میں زکوٰۃ بتلایا گیا۔ یہ بھی وضاحت کی گئی کہ ہر ایک کا نصاب کیا ہے، یعنی یہ مال اتنے دنوں تک رہے اتنی مقدار میں تب اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ ان ساری چیزوں کی تشریح کتاب الزکوٰۃ آپ بلوغ المرام میں بھی پڑھ چکے ہوں گے اور اس کے علاوہ دوسری حدیث کی کتابوں میں پڑھ چکے ہوں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اموال یہاں پہ عموم ہے، اجمال ہے، اس کا بیان دوسری جگہ پہ وارد ہوا ہے۔ یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اموال یہاں عموم ہے لیکن اس سے مراد خصوص ہے، یعنی سارے اموال میں زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ اموال کی کچھ اقسام ہیں، ان اقسام میں زکوٰۃ ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے صدقتن۔ صدقتن سے مفسرین کرام نے دو معنی مراد لیا۔ ایک معنی امام بصری رحمہ اللہ، حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صدقتن سے مراد یہاں صدقہ نافلہ ہے۔ وہ دلیل پکڑتے ہیں سیاق آیت کو، سبب نزول کو۔ کہتے ہیں جو لوگ اپنا اموال لے کر کے آئے تھے، ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی، انہی اموال کا تذکرہ ہے کہ آپ ان میں سے بطور صدقہ ان کے مال کا کچھ حصہ یعنی 33% حصہ آپ لے لیجئے بطور صدقہ، تطوعی نفلی صدقہ۔ جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں صدقہ سے مراد زکوٰۃ، اور یہی راجح قول ہے کہ صدقتن سے مراد زکوٰۃ مفروضہ ہے، یعنی فرض زکوٰۃ ہے جس کی وضاحت اور تحدید شریعت نے کر دی۔ کیوں کہا گیا کہ ان کے اموال میں سے زکوٰۃ لے لیجئے؟ اس کی حکمت ہے تطہرہم، آپ ان کو پاک کر دیں گے۔ اس میں بھی علماء کرام کے دو نظریے۔ تطہرہم، جو ہم ضمیر ہے، اس ضمیر کا مرجع تو وہ لوگ ہیں جن کی مال ہے، یعنی اشخاص ہیں، لہذا آپ ان کو پاک کریں گے۔ ان کے مال سے زکوٰۃ لیں گے تو ان کے اندر پاکی آئے گی، طہارت آئے گی اور تزکیہ حاصل ہوگا ان کو۔ اسی کو دیکھتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو بچے ہیں، چھوٹے ہیں، یتیم ہیں، ان کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ کیوں زکوٰۃ واجب نہیں ہے چھوٹے لوگوں کے مال میں؟ اگر کوئی شخص بالغ نہ ہو یا پھر مجنون ہو، چھوٹا بچہ ہو تو اس کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ کہتے ہیں زکوٰۃ لینے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے تزکیہ، تطہرہم، ان کا آپ تزکیہ کر دیں گے، ان کو طہارت حاصل ہو جائے گی جن کے مال سے آپ زکوٰۃ لیں گے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ، اسے تزکیہ کی ابھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ مکلف نہیں ہوا ہے، لہذا اس کا تزکیہ پہلے سے حاصل ہے، اسے تطہیر پہلے سے ہی حاصل ہے، اب اسے تطہیر کی ضرورت نہیں ہے۔ تطہیر کی ضرورت ان لوگوں کو ہے جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، مکلفین۔ اس لیے کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ جمہور علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، چھوٹے بچے کے مال میں بھی زکوٰۃ ہے،
क्योंकि तुतहिरहुम, उनकी ततहीर कीजिए, मुराद तुतहिर अमवालहुम, उनके अमवाल की ततहीर कीजिए। तो माल चाहे वो किसी बड़े का हो चाहे किसी छोटे का हो, अगर उसमें से ज़कात नहीं निकाला गया तो फिर उस माल की तहारत, उस माल को तहारत हासिल नहीं हो सकती, उस माल की ततहीर नहीं हो सकती। और यही जुमहूर का मसलक राजे है कि छोटे बच्चों के माल में भी ज़कात है। तुतहिरहुम से मुराद तुतहिर अमवालहुम। उसके बाद कहा वसल्ली अलैहिम, और आप इनके लिए दुआ कीजिए। लफ्ज़ सलात इससे पहले बतलाया गया था, जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वारिद हो तो फिर वहां पे रहमत के माने में होता है। जब फरिश्तों की तरफ लफ्ज़ सलात मंसूब हो तब वहां पे इस्तिग़फ़ार के माने में होता है। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ सलात मंसूब हो तो वहां पे किस माने में होता है? मग़फ़िरत के माने में, दुआ के माने में। उसके बाद कहा इन्न सलातका सकनुन लहुम, आपका उनके लिए दुआ करना उनके लिए बाइसे इत्मीनान है, बाइसे सुकून है। यानी जब आप दुआ करेंगे उनके लिए जिनके अमवाल से आप ज़कात ले रहे हैं तो फिर उनको इत्मीनान, सुकून क़ल्ब हासिल होगा। उन्हें यकीन हो जाएगा कि उनकी ज़कात को आपने कबूल कर लिया, उनके सदक़ात को आपने कबूल कर लिया है। अब यहां पे एक मसला है, वसल्ली अलैहिम, सल्ली ये फ़ेल अम्र है, अम्र उजूब पे दलालत करता है। लिहाजा अगर जिससे ज़कात उसूला जाए क्या उसके लिए दुआ करना ये ज़रूरी है? ज़ाहिरिया कहते हैं कि ये ज़रूरी है। ज़ाहिरिया यानी इब्न हज़्म रहमहुल्लाह कहते हैं कि ये ज़रूरी है कि जो कोई आपको ज़कात दे रहा है, आप ज़कात का माल लिए उससे, फिर उसके लिए दुआ कीजिए, ये ज़रूरी है, क्योंकि अम्र है, अम्र उजूब पे दलालत करता है। जुमहूर उलमा इकराम कहते हैं कि नहीं, अम्र यहां पे उजूब पे दलालत नहीं करता बल्कि नदब पे दलालत करता है, यानी दुआ करना ये मंदूब है। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह तबारक व तआला सारी चीजों को सुनने वाला है और सारी चीजों को जानने वाला है। यानी अगर हम ज़कात नहीं अदा कर रहे हैं आप अपने माल में से, तो जो हम आपस में सरगोशी करते हैं अल्लाह तबारक व तआला इसको भी जानने वाला है। अल्लाह ताला सुनने वाला है। अल्लाह ताला सारी चीजों का हमारे अहवाल को जानने वाला है कि क्या हम ज़कात अदा किए या नहीं किए। ऐसा नहीं है कि अगर इमाम ने हमको हुक्म नहीं दिया ज़कात अदा करने का तो हम बच गए, अपने माल को हमने छिपा लिया, निसाब तक नहीं पहुंचने दिया कोई हीला लगा करके, तो अल्लाह ताला उसको जानने वाला है। अलम यअलमु अन्नल्लाह हुवा यक़बलु तौबता अन इबादी। उसके बाद अल्लाह ताला ने इस्तिफ़हाम के तौर पे कहा कि क्या उन लोगों को नहीं पता कि अल्लाह तबारक व तआला ही की वो ज़ात है जो अपने बंदों के तौबा को कबूल करती है। व यअख़ुदु सदक़ात, और अल्लाह तबारक व तआला सदक़ात का अजर व सवाब देता है। व अन्नल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम, अल्लाह तबारक व तआला तौबा को कबूल करने वाला है और मेहरबान है, रहम करने वाला है। अल्लाह ताला की रहमत का ये तकाज़ा है कि अल्लाह ताला तौबा को कबूल करता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की सबसे बड़ी दलील है कि हमें वो मुख्तलिफ चांसेस फराहम करता है, मुख्तलिफ मौके हमारे लिए अता करता है कि हम गुनाह पे गुनाह करते जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत और अपनी मेहरबानी हम पर निछावर किए हुए हमको मौका देता है कि हम तौबा कर लें, हमारे गुनाहों को माफ कर दें। अब जरा इस रहमत का अंदाजा कीजिए, इस मेहरबानी का अंदाजा कीजिए अल्लाह तबारक व तआला का। वजू हम करते हैं, जितने हमसे गुनाह हुए अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं जब तुम वजू करते हो तो यहां तक तुम्हारे सारे गुनाह सारे आज़ा से निकल जाते हैं। नमाज हमने पढ़ी, एक नमाज दूसरे नमाज के दरमियान होने वाले गुनाहों का कफ्फारा। रमजान आया, रमजान में रोजे रखे, जिसने रमजान के रोजों को ईमान और एहतिसाब की हालत में रख लिया, अल्लाह ताला उससे पहले जितने गुनाह हो चुके हैं माफ कर दिया। कितनी बड़ी मेहरबानी है, कितनी बड़ी रहमत है अल्लाह ताला की। रमजान में हमने तरावी की नमाज अदा की, क़ियामुल लैल किया, जिसने ईमान की हालत में एहतिसाब करते हुए अगर तरावी का क़ियाम किया, अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले गुनाह माफ कर देते हैं।
مزید چانس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا، لیلۃ القدر آئی، لیلۃ القدر میں ہم عبادت کر لیں، گویا کہ ساری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے چانس دیا، الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہم، ایک جمعہ اگر ہم نے پڑھی دوسرے جمعہ تک جتنے گناہ ہوتے ہیں دوسرا جمعہ ان گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے مابین ہونے والے خطاؤں کا کفارہ ہے۔ اگر حج مبرور کسی نے کر لیا تو وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو گیا جیسے اس کی ماں نے اس کو ابھی جنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نمونہ ہے۔ یوم عرفہ آیا، یوم عرفہ میں روزہ رکھ لیا، پچھلے جتنے گناہ ہو چکے ہیں معاف ہو گئے۔ یوم عاشورہ، تاسوعہ عاشورہ کا روزہ رکھ لیا، پچھلے جتنے گناہ ہو چکے ہیں معاف ہو گئے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہمارے اوپر گناہ باقی بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کی آخری موڑ سے پہلے یہ ہم کو ایک چانس دیتے ہیں کہ ہم وہاں پہ توبہ کر لیں۔ اگر وہاں پہ توبہ کر لیے، جاکنی کے عالم میں پہنچنے سے پہلے اگر ہم نے خالص دل سے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے؟ ہم اپنے بچوں پہ، اپنے بھائی بہنوں پہ کتنی مرتبہ رحم کرتے ہیں؟ ایک ہی غلطی کرتا ہے، بار بار آ کر کے گھر کا شیشہ توڑ دیتا ہے۔ چھوٹا سا لڑکا ہمارے گھر میں ہے، شیشہ ایک لگا ہوا ہے، ایک مرتبہ آیا شیشہ توڑ دیا، ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ ڈانٹ دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں دوبارہ ایسی غلطی نہیں کرنا۔ پھر شیشہ لا کر کے لگائے، 10 دن کے بعد پھر آیا شیشہ توڑ دیا، پھر اس کو سمجھائے، تیسری مرتبہ شیشہ توڑ دیا۔ اب 3-4 مرتبہ سے زیادہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس کو کان کے نیچے رسید کریں گے۔ تو ہم انسان یعنی 1-2 مرتبہ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اپنی زندگی کے آخری اسٹیج تک مہلت دیتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کر لیں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اور آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ جو کام کرنا چاہتے ہو کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس کے رسول کے سامنے اور مومنین کے سامنے تمہارے اعمال کو پیش کیا جائے گا۔ لہذا انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کے کام کا ریکارڈ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو قیامت کے دن مومنین کے سامنے، رسول کے سامنے پیش کریں گے۔ اب چاہے تم چوری چھپے میں وہ کام کرو یا علل اعلان کرو۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور سارے کے سارے لوگ لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو غیب کو بھی جانتا ہے اور حاضر کی بھی خبر رکھتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو تمہارے کاموں کے بارے میں تم کو خبردار کرے گا، تم کو بتلائے گا کہ کون کون سے کام تم کر رہے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔